تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس وقت سے کہ آپ تاجر تھے، لیکن سچے تاجر تھے، اچھے تاجر تھے، امانت دار تاجر تھے، جس کی وجہ سے آپ کی تجارت فروغ پاتی تھی، نفع زیادہ ہوتا تھا، لوگ آپ سے تجارت کرنا پسند کرتے تھے۔ آپ نبی بنائے جانے سے پہلے بھی سچے تھے اور نبی بنائے جانے کے بعد بھی سچے تھے۔ آپ کی زندگی نبوت سے پہلے کی بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اور اس میں سبق ہے، اور ہمارے لیے اس کے اندر پیغام ہے، اور نبوت کے بعد کی زندگی بھی ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ تو ہم بھی اسی طور پر تجارت کو فروغ دیں اپنی، اور تجارت کریں۔ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ تجارت کرنا سکھائیں۔ خود تاجر ہوں گے تب وہ سکھا پائیں گے نا کہ تجارت کس کو کہتے ہیں۔ دیکھو تجارت ایسے ہوتی ہے، دیکھو کاروبار ایسے کیا جاتا ہے۔ تو تجارت کے بنیادی اصول ہے کہ امانت ہو، سچائی ہو، دیانتداری ہو۔ جھوٹ جو لوگ بولتے ہیں، جو باطونی ہوتے ہیں اور جن کے مال میں جان نہیں ہوتی، جن کا مال اچھا نہیں ہوتا، لوگ ان کی دکان پر نہیں جاتے، ان سے کاروبار نہیں کرتے۔ دیکھیے تجارت کے 4 بنیادی اصول ہیں، 4 بنیادی باتیں ہیں، جو ان پر عمل کرے گا اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ نمبر 1، دکان اچھی ہو، صاف ستھری ہو۔ نمبر 2، زبان سچی ہو۔ نمبر 3، سامان اچھا ہو۔ نمبر 4، پابندی ہو اس کے اندر، وقت پر دکان کھلے اور وقت پر بند ہو۔ یہ نہیں ہو آج کھول لی اور 4 دن بند کر دیا آپ نے دکان، جب گراہک آیا دکان بند ملی اس کو، تو آپ کی تجارت فروغ نہیں پائے گی، اور پھر آپ کہیں گے ہمارے نصیب میں تو یہی تھا۔ ایسا کہنا غلط ہے۔ ہم نے اپنی تجارت میں وہ اصول اور ضابطے نہیں اپنائے جو اسلام نے ہمیں دیے ہیں۔ اگر ہم وہ اصول ضابطے اپناتے ہیں تو یقیناً اللہ کی آپ کی مدد ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے تعاون ہوتا ہے، اور ایک اچھی شہرت ہوتی ہے، ایک اچھا نام ہوتا ہے۔ لوگ دور دراز سے اس لیے آتے ہیں کہ اس کے مال اچھا ملتا ہے، اس کی دکان اچھی ہے، اس کے ریٹس اچھے ہوتے ہیں، اس کی چیز اچھی ہوتی ہے، وہ آدمی بااخلاق ہے، وہ آدمی زبان اچھی بولتا ہے، وہ آدمی سلیقے کا ہے، موسٹ ویلکم کرتا ہے۔ اور اگر آپ کی دکان اچھی ہے، آپ کا سامان اچھا ہے، آپ پابندی وقت بھی کرتے ہیں، لیکن زبان اچھی استعمال نہیں کرتے، بولتے آپ اچھے نہیں ہیں، کسٹمر سے اچھی طرح بات نہیں کرتے آپ، تو وہ کسٹمر آپ کی دکان پر نہیں آئے گا۔ اسی طرح آپ بولتے بہت اچھا ہے لیکن سامان آپ کا اچھا نہیں ہے، تو ایک کسٹمر کیا کہے گا، بطونی آدمی ہے، بہت بولتا بہت ہے اور سامان خراب دیتا ہے، کوئی نہیں آئے گا آپ کی دکان پر۔ آپ کی دکان آپ کا سامان اچھا ہے، آپ کی زبان اچھی ہے، لیکن دکان اچھی نہیں ہے، آپ کی گندگی رہتی ہے، صاف صفائی نہیں ہے اس کے اندر، تو بھی کسٹمر، اچھا کسٹمر، بہترین کسٹمر، ایک اچھے ذہن کے رکھنے والا انسان آپ کی دکان پر نہیں آئے گا۔ اسی طرح آپ کی دکان اچھی ہے، آپ کا سامان اچھا ہے، آپ کی زبان اچھی ہے، لیکن آپ وقت کے ساتھ دکان نہیں کھولتے ہیں، وقت پر دکان بند نہیں کرتے، آپ من مرضی کی دکان کھولتے ہیں، جب چاہتے ہیں دکان کھول لیتے ہیں اور جب چاہتے بند کر دیتے ہیں، تو اس سے بھی آپ کے کسٹمر ٹوٹ جائیں گے، آپ کی دکان پر گراہک نہیں آئیں گے۔ تو یہ اسلام کے بنیادی اصول ہیں، ضابطے ہیں، ان پر جب ہم عمل کریں گے دیکھیں گے ہماری تجارت فروغ پائے گی۔ اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو واقعات ہم نے سنے ہیں، آپ دیکھیں آپ کی شہرت کس اعتبار سے تھی، آپ کی پہچان کس اعتبار سے تھی کہ آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ ہمیں بھی اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اہل ایمان کی پہچان ہو کہ ہم سچے ہیں، ہم اچھے ہیں، ہم امانت دار ہیں، ہم خیانت نہیں کرتے، ہم دھوکہ نہیں دیتے، ہم بیوقوف نہیں بناتے، ہم جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ اگر ہماری پہچان ہوگی تو آپ دیکھیں گے اس کے ذریعے سے ہم دعوت کا کتنا بڑا کام کر سکتے ہیں، ہم اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر یہ 2 صفت موجود ہوں گی، اگر سچائی اور امانت داری ہمارے اندر نہیں ہے تو ہم دین کا کام نہیں کر سکتے، اللہ کا پیغام نہیں پہنچا سکتے، اور اسلام کی تعلیمات کو دوسروں تک منتقل نہیں کر سکتے۔ ہم منتقل اسی وقت کریں گے جب ہمارے بیہیویئر سے، ہمارے طرز زندگی سے، ہمارے عمل سے لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ آدمی اچھا ہے، سچا ہے، امانت دار ہے، تو آپ دیکھیں گے وہ آپ کی بات سننا چاہے گا، آپ کے پیغام کو قبول کرنا چاہے گا، آپ کے مذہب کو قبول کرنا چاہے گا، آپ کے دین میں آنا چاہے گا، آپ کے انہی اوصاف حمیدہ کو دیکھ کر۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔